بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام کلینک آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد حضرت حاضر خدمت ہے. ایک نئے پروگرام، ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. ناظرین، ایک دفعہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کراچی دوبارہ آگ و خون کے ایک دریا، ایک سمجھ لیجئے کہ ایک طوفان کی لپیٹ میں آ گیا. بے گناہ معصوم لوگ جو ہیں دوبارہ سیاست کی نظر ہو گئے. کیا ہو رہا ہے؟ سیاست ہی ہو رہی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم بلاوجہ انڈیا سے دشمنی کر رہے ہیں، ہم بلاوجہ دوسرے ممالک سے دشمنیاں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ دشمن ہیں. ہمارے کوئی دشمن نہیں ہے، ہم اپنے خود دشمن ہیں. میرے خیال میں جتنے بھی بانیان پاکستان ہیں، جتنے ہمارے بزرگ تھے، قائدین تھے، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، سر سید علی خان، جتنے سر تھے، سب کے سب کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی وہ، اور شاید شرمندہ بھی ہوں گے وہ کہ کیا بنا دیا ہم نے. یہ ملک ان لوگوں کے لیے بنایا تھا. یہ آپس میں چند لوگ کو، بہت بڑی آبادی نہیں ہے پاکستان کی، کتنے 10 20 25 کروڑ ہوں گے بس. اتنے 17 20 کروڑ کے آبادی کے درمیان بھی کوئی ایک کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود بھی ہم آپس میں، چلو مسلمان تو کیا پاکستانی بھی نہیں سمجھ رہے اپنے آپ کو، ایک دوسرے کو اس طرح سے مار دیتے ہیں فائرنگ کر کے. میں بھی دیکھ رہا تھا پروگرام سے پہلے، ایک ماں تڑپ رہی تھی، بلک رہی تھی کہ 12 سال کے بعد اس کی ایک اولاد ہوئی تھی. کس طرح سے اس نے لوگوں کے گھروں میں جا کے برتن دھو کے کام کر کے اس کو پالا پوسا تھا. وہ جب بڑا ہوا اور اس کی شادی ہونے والی تھی، وہ بھی مر گیا. ایک خاتون بیچاری جو کہ PIA میں ایڈورٹائزنگ مینیجر تھیں، وہ بھی چلی گئیں پیچھے اپنے بلکتے ہوئے معصوم بچوں کو چھوڑ گئیں. کیا ہو رہا ہے؟ سیاست کر رہے ہیں. سیاست پوری دنیا میں کی جاتی ہے. سیاست سے ملک چلتے ہیں، لیکن سیاست سے ایک دوسرے کے گلے تھوڑی کاٹے جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات، ہم کیا سندھی، پنجابی، پٹھان، مہاجر، بلوچی، سرائکی سب پہ پڑ گئے؟ ہم نے پاکستان بنایا تھا کہ یہاں پہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پہ عمل کریں گے. ہم نے اپنے آپ کو کتنے ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو دشمن ہیں، ہمارے کوئی دشمن نہیں ہے، ہم خود اپنے دشمن ہیں. اینی ویز، شرم آنی چاہیے. میں تمام لوگوں سے کہوں گا جو لوگ سیاست کر رہے ہیں، خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، بس بہت ہو گیا. پلیز خدا کے واسطے، اگر مسلمان ہیں تو پڑھ لیجئے، آپ قرآن پڑھ لیجئے، سنت دیکھ لیجئے. کہیں پہ نہیں لکھا کہ آپ ایک دوسرے کے گلے کاٹیں، کہیں پہ نہیں لکھا. ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں تماشے لگے ہوئے ہیں، جس طرح سے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ تو لڑکے چلے جاتے ہیں، ان کے جو جتنے کارکن ہیں وہ بھڑک جاتے ہیں بعد میں، اور پھر ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو جاتے ہیں، گولیاں چلا رہے ہوتے ہیں. محبت کی بات کر لیجئے. اس طرح سے کرتے رہیں گے، ہمیں کوئی دشمن نہیں آگے ختم کرے گا. ہم خود ہیں اس ملک کو ختم کرنے کے لیے. پلیز درخواست کر رہا ہوں، میری بات سن سکتے ہیں تو سن لیجئے، اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو بس آنکھوں میں کہتا ہوں شرم لے کے آ جائیے تھوڑی سی. اور اگر آنکھوں میں شرم نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. آنکھوں کی شرم تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی لے کے آئے گا لوگوں کی. لیکن یہ کہ آنکھوں کی بیماریوں پہ آج بات کرنا چاہوں گا. افسوس صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم ایز اے ڈاکٹر، ہم روزانہ اس انسان کے لیے جو ہمارا کچھ نہیں لگتا، وہ چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، ہم اس کی بیماری، اس کی تکلیف کے لیے، کہ انسان کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ بے دریغ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ، اب کہانی ختم ہو گئی، کہانی ختم پیسہ اعظم والی بات ہے. اس کے بعد 4 دن کے بعد دوبارہ ہم کوئی مدر ڈے منا رہے ہوں گے، اس میں سب لوگ بیٹھ کے رو رہے ہوں گے ماں کے لیے. اس ماں کا نہیں سوچتے جس کے بچے کو مار دیا گیا اور وہ سالوں سے پھر جو ہے وہ اس کو یاد کر کے رو رہی ہوگی. پھر ہم کوئی فادر ڈے منا رہے ہوں گے، پھر ہم کوئی ویلنٹائن ڈے منا رہے ہوں گے، اور وہی خوشیاں ہوں گی. لیکن جن کے گھر سے ایک انسان جاتا ہے نا، وہ سالوں پیچھے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب تک وہ زندہ ہیں وہ ایک اذیت ناک زندگی گزارتے ہیں اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہوئے. اینی ویز ناظرین، بہت ساری آپ کی فیڈ بیک تھی، بہت زیادہ آپ کے کویشچن تھے آنکھوں کے حوالے سے. تو آج ہم جو بات کریں گے وہ آنکھوں کے حوالے سے کریں گے. آنکھوں کی جو کامن پرابلمز ہیں، آنکھوں کی جو عام بیماریاں ہیں، لوگوں کے مختلف مسائل ہوتے ہیں، پلکوں کے مسئلے ہوتے ہیں، دانے نکل آتے ہیں، کارنیا کا مسئلہ ہوتا ہے، آنکھوں میں انفیکشن ہو جاتے ہیں، ریفریکٹیو ایررز ہو جاتے ہیں، جنرلائز کامن جو آئی پرابلم ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. اور جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ اس وقت ہم براہ راست موجود ہیں، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اپنے سوالات، اپنے شکوک و شبہات کے ساتھ نمبر ہے 35305778 اور 79. کراچی سے باہر کی ویورز نمبر ڈائل کرنے سے پہلے ڈائل کریں 021. آئیے آج کے مہمان سے تعارف کراتا ہوں. اس پروگرام کی بہت ہی قابل احترام شخصیت، طب کی دنیا کا ایک بہت قابل احترام نام، اور اکثر و بیشتر آپ نے ان کو دیکھا ہے اس پروگرام میں.
کنسلٹنٹ آئی سرجن ہیں, آئی اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر مہناز شاہ, خصوصاً گلاکوما کی جو ہیں سمجھ لیجیے کہ پاکستان میں واحد اسپیشلسٹ ہیں, اور ہماری خوش قسمتی ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساؤتھ سٹی ہاسپٹل کراچی سے وابستہ ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ کیا جو ٹی وی دیکھتی ہیں, اخبار دیکھتی ہیں, لوگوں کے بلکتے ہوئے چہرے, روتے ہوئے چہرے دیکھ رہی ہوتی ہیں, کیا احساس ہوتا ہے؟ کہ جی انسان کو دیکھ کے, کسی بھی انسان کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے, اور انسان اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے کہ جس بھی طرح سے اس تکلیف کو بہتر کر سکے یا میٹیگیٹ کر سکے تو کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں کسی دشمن کی ضرورت ہے؟ نہیں, میرے خیال میں ہم اپنے لیے کافی ہیں. کافی ہے نا, کافی ہیں. مطلب کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, ہم خود ہی کافی ہیں. ذرا سی بات پہ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں, جان سے مار دیتے ہیں, ہے نا. ٹالرنس کیوں ختم ہو گیا ہمارے اندر؟ بالکل آپ کیا کہیں گی, بالکل ٹالرنس ختم ہو گیا ہے. ٹالرنس بھی ختم ہو گیا میرے خیال میں, کمپیشن بھی, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, تو ایک بہت لمبی فلسافیکل ڈسکشن بن جائے. دعا کرتے ہیں کہ ہماری تو دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں جس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا تھا وہ سب دوبارہ سوچ لیں. ہم لڑنے کے لیے اس ملک میں ہم نے اس کو اتنی جہد و جہد کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے, ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہم تو صبح جب سو کے اٹھے ہیں, ہم لوگ جب ہم نے آنکھ کھولی, کیونکہ میں جب پیدا ہوا تھا یا ڈاکٹر صاحبہ جب پیدا ہوئی تھی ملک بنا ہوا تھا, لیکن جب ہمارے بزرگوں نے ہجرت کی, ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں, بہت مشکلوں سے حاصل کیا تھا. اس کو خدا کے واسطے اپنے ہاتھوں سے جو ہے جانے مت دیجیے. ڈاکٹر صاحب آئیے, آنکھوں کے حوالے سے اتنی چھوٹی سی 2 چیزیں اور اتنے سارے مسائل, کیا کیا مسائل ہوتے ہیں؟ آنکھوں کے اندر تو ہزاروں سے بھی زیادہ, اگر آپ دیکھیں لاکھوں مسائل ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آرگن بنائی ہوئی ہے, چاہے وہ آنکھ ہے یا جسم کا کوئی بھی حصہ ہے, وہ بہت کمپلیکس ہے. اس کی آنکھ کے اندر اس کی دیکھنے کی صلاحیت, کلر کی پرسیپشن, ہر چیز جو ہے بہت فائنلی ٹیونڈ ہے, اور ایک بہت فائن بیلنس میں. اس چیز کا بیلنس ذرا سا بھی اگر ہٹ جائے جس پوائنٹ سے ہے تو بہت ساری پرابلمس. اچھا, عام طور پہ آنکھ کو, کیونکہ آنکھ کے اندر دیکھنے میں جتنی چھوٹی ہے اس کے اندر اتنے ہی اللہ تعالیٰ نے اسٹرکچرز اور اتنے ہی فنکشنز ہیں اس کے. کیمرے سے ریزیمبلز دیتے ہیں کہ یہ کیمرے سے بہت ریزیمبل کرتا ہے. کیمرہ اور آئی آنکھیں کیا ملتی ہوئی ہیں؟ دیکھیے کیمرہ اور آئی اس طرح تو ملتی ہے کہ کیمرے کا کانسیپٹ آنکھ سے ہی آیا ہے نا, تو مگر یہ چیز ہے کہ آبویسلی کیمرہ کوئی بھی دنیا کا جدید سے جدید ترین کیمرہ جو ہے وہ کمپلیکسٹی نہیں رکھتا جو ہیومن آئی کی ہوتی ہے. وہ آپ اسی حساب سے لگا سکتے ہیں کہ کوئی ایسا کیمرہ نہیں ہے جو اتنی ہائی ریزولوشن کے ساتھ یا جس 3 ڈائمینشنز میں جس طرح آنکھ دیکھتی ہے اس طرح آپ کو ایک امیج دکھا سکے. تو ایز اے کانسیپٹ, ایز اے اسٹرکچرل کانسیپٹ بالکل وہی چیز ہے اسینشلی, مگر اس کی کمپلیکسٹی بہت زیادہ ہے. اوکے, اب یہ بتائیے, چلیں آنکھوں سے شروع کرتے ہیں. آنکھوں کی ابتدا ہوتی ہے پلکوں سے, ٹھیک ہے, بالکل, اگر آپ کی اجازت ہو. اور یہ جو پلکیں ہیں یہاں پہ اکثر لوگوں کے دیکھا ہوگا آپ نے, بڑی پرابلمز ہو جاتی ہیں. کچھ لوگوں کے دانے موٹے موٹے سے نکل آتے ہیں, کچھ کو وہ تکلیف دے رہے ہوتے ہیں, کچھ کو وہ بینائن ہوتے ہیں, تکلیف نہیں دے رہے ہوتے ہیں, لیکن لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ جو سویلنگ ہے وہ کیا ہے, وہ کیا ہوتا ہے وہ؟ دیکھیے ایک تو پلکوں کی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں شروع ہوتی ہیں جہاں پلکیں شروع ہوتی ہیں, اور پلکوں یا تو ان کی پوزیشن جو ہوتی ہے وہ ایب نارمل ہوتی ہے جو کہ ایک مختلف پرابلم ہے, یا پلکوں کی بیس کے اوپر دانے سے نکل آتے ہیں. اور ان دانوں کو اگر یہ تو بالکل ابھی کچھ دن ہی ہوئے ہیں اور بنے ہوئے ہیں اور ایک فریش اسٹیج میں, تو اس کو ہم سٹائے کہتے ہیں یا ہارڈیولم کہتے ہیں میڈیکل زبان میں. اور اگر یہ کچھ عرصے کے لیے رہ جائیں اور تھوڑے سے کرونک سے بن جائیں تو